صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک کے چند قصے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس رستہ پر بیٹھ گیا جس رستہ سے یہ حضرات آتے جاتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا، ابو ہریرہ؟ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے ہمیں ہدیہ میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اہل صفا کو میرے پاس بلا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال کر فرماتے اور اہل صفا کو بھی دیتے، اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفا کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے کچھ خود استعمال نہ فرماتے۔ اہل صفا کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا یا جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا، اور پھر میں ہی قاصد بن کر جا رہا ہوں۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا، تو میرے لیے تو دودھ کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دی تو گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا، پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا، اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ؟ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بس میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو، اور میں اور پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا، یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو پیالہ دے دیا تو آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرما لیا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں گھر سے صفا جانے کے ارادہ سے چلا،
لیکن میں رستہ میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر بچے کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا۔ میں پکار کر کہتا نہیں تم مجنون ہو، یہاں تک کہ ہم صفا پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے سرید لایا گیا اور آپ نے اہل صفا کو بلا رکھا ہے اور وہ سرید کھا رہے ہیں۔ میں گردن اونچی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لے اور بلا لے۔ اس کوشش میں اہل صفا کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالے کے کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے۔ اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو ایک لقمہ بن گیا، جسے آپ نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس لقمہ میں سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور لقمہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کتان کے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا واہ واہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے۔ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا، بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ایک اور جگہ ابن سعد کی روایت میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کی بیٹی کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، اور میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا، اور جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو، یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے، نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو اور پھر سوار ہو، اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے، تو میں نے بھی اس کو کہا تو ننگے پاؤں آیا کر اور سواری کے پاس آ کر کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر۔ اور اس سے پہلے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے سلیم بن حیان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، اور میں بصرہ بنت غزوان کے ہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، جس کے بدلہ میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔ وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا، اور جب وہ سواری پر سوار ہو جاتے تو میں ہدی پڑھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے میری شادی کرا دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو امام بنایا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں 1 سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف کھردری اور موٹی چادریں ہوا کرتے تھے، اور کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں، اور ہمارا پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہوتا تھا۔ اس پر پتھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا۔ اللہ کی قسم ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گندم کیا چیز ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارا لباس دیہاتیوں والے اونی چادر تھا۔